اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دی باٹم لائن کے ناظرین کرام السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت امام بری سرکار رحمۃ اللہ علیہ اور معجزاتی چشمے کا احوال آپ کے سامنے پیش کریں گے، جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ ناظرین کرام، حضرت بری امام رحمۃ اللہ علیہ اپنے کردار اور اخلاق کا ایسا نمونہ پیش فرماتے تھے جس سے غیر مسلم بھی متاثر ہو جاتے۔ آپ ہر ایک کے ساتھ نرم روی اور خوش اخلاقی سے پیش آتے، کسی پر تنقید نہ کرتے۔ اگر کسی کو کوئی بات سمجھانا ہوتی تو اسے بڑی شفقت اور حلیمی کے ساتھ سمجھاتے، جس سے وہ شخص آپ کا گرویدہ ہو جاتا۔ آپ ہر ایک کے ساتھ ہمدردی اور خوش اخلاقی سے پیش آتے، لیکن غیر مسلموں کے ساتھ آپ کا سلوک اور طرز عمل بہت ہی اچھا ہوتا۔ آپ اپنے حسن سلوک سے غیر مسلموں کے دل جیت لیتے۔ یہی وجہ تھی کہ غیر مسلم آپ کا واز سننا پسند کرتے تھے، اور پھر ان میں سے بہت سے لوگ متاثر ہو کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ آپ کی حیات طیبہ میں وہ ایام بھی آئے جب آپ پر جذب و مستی کی کیفیت طاری رہنے لگی۔ اس دوران آپ کو اپنی بالکل ہوش نہ رہتی تھی، کبھی کبھار ہوش میں آ جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ حالت سلوک میں تھے کہ آپ کی خدمت میں حاکم وقت نے حاضری دی اور عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے آپ سے عرض کیا کہ آپ قاریوں اور علماء کرام کے ساتھ نماز ادا فرمایا کریں۔ حضرت بری امام رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایک مسجد تعمیر کرائی جائے۔ حاکم وقت نے فوری طور پر آپ کے حکم کی تعمیل کی اور ایک عالی شان مسجد آپ کے فرمان کے مطابق تیار کرائی۔ کہا جاتا ہے کہ اس مسجد کے آثار آج بھی پائے جاتے ہیں، اور وہ دہنگ شاہ کے دربار کے ساتھ جو ایک پرانی مسجد موجود ہے، یہ وہی مسجد ہے جس میں حضرت بری امام رحمۃ اللہ علیہ نے نمازیں ادا فرمائیں۔ پروردگار عالم نے آپ پر اپنا خصوصی فضل و کرم نازل کر رکھا تھا۔ آپ کی تبلیغی کاوشوں سے لاتعداد لوگوں نے ایمان کی دولت سے اپنے آپ کو مالا مال کیا۔ آپ کی ایک کرامت جو کہ بہت مشہور ہے اور زبان زد عام ہے، آج ہم آپ کو اس کا احوال پیش کریں گے۔ کہا جاتا ہے کہ جن دنوں میں آپ نے دھیر کوٹ میں قیام فرمایا تو اس علاقہ میں پانی کی شدید قلت تھی۔ لوگ کو دور دراز کے کنووں اور چشموں سے پانی لا کر اپنی ضروریات کو پورا کرنا پڑتا تھا۔ اس صورتحال سے علاقہ کے رہنے والے لوگ بہت تنگی محسوس کرتے تھے۔ پانی کی کمیابی کی وجہ سے لوگوں کو بہت پریشانی اٹھانا پڑتی تھی، کیونکہ گھریلو ضرورت کے لیے دور دراز سے پانی بھر کر لانا ایک تکلیف دہ کام تھا۔ ایک مرتبہ آپ کا ایک عقیدت مند شیر محمد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے درخواست کی کہ حضور میرے گھر تشریف لا کر مجھے خدمت کرنے کی سعادت عطا فرمائیں۔ آپ نے اس کی دعوت قبول فرمائی اور اس کے ساتھ اس کے گھر تشریف لے گئے۔ کچھ دیر تشریف فرما ہونے کے بعد آپ نے وضو کے لیے پانی طلب فرمایا۔ اتفاق سے اس وقت شیر محمد کے گھر سے پانی ختم ہو چکا تھا اور پانی موجود نہ تھا، اس لیے شیر محمد ایک برتن لے کر چشمہ پر پانی لینے کے لیے چلے گئے، جو کہ گاؤں سے کافی فاصلے پر تھا۔ شیر محمد کافی دیر کے بعد پانی لے کر واپس آئے تو حضرت امام بری رحمۃ اللہ علیہ نے دیر کی وجہ دریافت فرمائی تو اس نے آپ کو بتایا کہ ہمارے گاؤں میں پانی نایاب ہے۔ گاؤں کے لوگ بہت دور دور جا کر چشموں اور کنووں سے پانی لاتے ہیں، جو ہم سب کے لیے ایک تکلیف دہ کام ہے۔ شیر محمد کی بات سنتے ہی آپ نے اپنا عصا وہیں ایک جگہ زمین میں گاڑ دیا اور فوراً وہاں پانی کا ایک چشمہ جاری ہو گیا۔ اس چشمے کا پانی تیزی سے پھیلتا ہوا وادی کی طرف بڑھنا شروع ہوا تو آپ نے ایک پتھر اٹھا کر چشمہ کے منہ پر رکھ دیا، جس سے پانی کی تیزی میں کمی واقع ہو گئی اور وہ اعتدال سے بہنے لگا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کی کرامت کے باعث زمین کے سینے سے پھوٹنے والا چشمہ آج بھی موجود ہے۔ مقامی لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اس چشمے کا پانی پینے والا اور اس میں غسل کرنے والا ہر قسم کی بیماریوں سے شفا یاب ہو جاتا ہے۔ ناظرین، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دی باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کیجئے۔ آپ کا بے حد شکریہ۔ اللہ حافظ۔